جہنم میں ڈال دیے گئے، شاید یہ سمجھیں کہ کچھ عرصے بعد ہم نکال لیے جائیں گے، نہیں، ہمیشہ۔ شاید یہ سمجھیں کبھی کوئی راحت مل جائے، نہیں، کوئی وقفہ نہیں ہوگا، کوئی راحت نہیں ملے گی، شدید عذاب تم کو ہمیشہ لاحق رہے گا۔ ہر کسی کو امیدیں ختم، اس یقین کے ساتھ تم رہو گے کہ ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ اگر نکلنے کی ذرا سی توقع ہو تو انسان تھوڑا سا ایک ہلکا محسوس کر لیتا ہے کہ چلو چند سال بعد جان چھوٹ جائے گی، مگر یہاں نہیں۔ ایک اور ان کو امید نظر آتی، اور وہ جہنم کا داروغہ جس کا نام مالک ہے، اس سے کہیں کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ عذاب اٹھا لے یا ہم کو مار دے۔ یہاں مارنے کا ذکر، بنادو، اور پکاریں گے وہ جہنم والے، یا مالک، اے مالک۔ مالک جہنم کے داروغے کا نام، بڑی خطرناک اس کی صورت شکل۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں آپ نے طویل خواب بیان کیا، عالم ارواح کے مناظر ذکر کیے، اس میں ایک مقام پر آپ نے فرمایا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ کریہ المرأة، ہم ایک شخص کے پاس آئے، یعنی جبریل امین کے ساتھ ایک شخص کے پاس میں آیا جو کہ بڑا بدہیبت تھا، بڑا بدصورت کریہ المنظر تھا، ایسا برا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی شکل بڑی خوفناک، ڈراؤنی، اور بہت ہی ایک مکروہ چہرے والا۔ یہ مالک کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ آگے ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا تو فرشتے نے بتایا کہ وہ شخص جو آپ نے دیکھا تھا، جو کریہ المنظر تھا، بڑا بدنما تھا، بڑی ہیبت والا تھا اور خوفناک تھا، جو جہنم کی آگ کو مسلسل بھڑکا رہا تھا، ارد گرد بھاگ رہا ہے، کسی طرف سے جہنم ہلکی تو نہیں، ایندھن ڈالتے جا رہا ہے، آگ بڑھاتا جا رہا ہے، وہ مالک فرشتہ جہنم کا داروغہ۔ اس سے کہیں گے یا مالک، اے مالک، لیقضی علینا ربک، تیرا رب ہمارا فیصلہ ہی فرما دے، ہمیں ہماری جان ہی نکال لے۔ قضا یقضی، اس کا صلہ جب علا آتا ہے تو مانا موت دے دینا، ایک قضا یقضی کا مانا فیصلہ کرنا، وہ علا کے صلے کے بغیر، اور اگر قضا علیہ ہمیں موت ہی دے دے، رب تعالیٰ سے کہو، دعا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ موت ہی دے دے، یہ ایک امید ان کو باقی رہے گی۔ لیکن مالک کا جواب بھی سن لو، قالا، وہ کہے گا انکم ماکثون، بے شک تم ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہو۔ چھوڑ دو یہ باتیں، نہ کبھی موت آئے گی، نہ یہ عذاب کا سلسلہ ختم اور موقوف ہوگا، ہمیشہ تم جہنم میں رہنے والے ہو۔ تو جو مالک سے ایک ان کو امید ہوگی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد جئناکم بالحق، ہم آئے تمہارے پاس حق کے ساتھ، تمہیں ہم نے حق دیا، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، مگر تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے۔ یہ خطاب قیامت کے دن بھی ہو سکتا ہے جہنم والوں کو، ہم نے ظلم نہیں کیا، حق بھیجا تم میں، تمہاری قوم میں، تمہارے علاقے میں، مگر تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی تھی۔ یا یہ خطاب وہی کہ نزول کے دور میں جو کفار مکہ تھے ان کو ہے، کیا کافرو، لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لائے، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، مگر تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی۔ تھوڑے لوگ ایمان لانے والے، منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، مومن تھوڑے ہوتے ہیں اور فاسق زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہی بات پیش کی گئی، حق آیا،
بہت کم لوگوں نے قبول کیا، اکثریت نے ٹھکرا دیا، حق کو ناپسند کیا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کبھی تعداد کی قلت اور کثرت کو حق کا معیار نہ بناؤ۔ حق کثرت تعداد کا نام نہیں ہے، حق وحی الہی کا نام ہے، دلیل کا نام ہے، اور دلیل قرآن یا حدیث، یہ حق ہے۔ ان حق تک پہنچنے کے لیے یہ مت دیکھو کہ زیادہ لوگ کس طرف ہیں، یہ دیکھو کہ کتاب و سنت کی دلیل کس کے ساتھ ہے۔